وما آتيتم من زکاة تريدون وجه اللہ فأولئک هم المضعفون۔ حضرات، نماز کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن زکوٰۃ ہے۔ عبادات کے سلسلے میں نماز کے بعد روزے کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ دو بڑے ستون نماز اور زکوٰۃ جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں انسانی وجود کے بظاہر دو اجزاء ہیں، جن میں سے پہلا جز خود انسان کی ذات ہے، جبکہ دوسرا جز اس کا مال اور اسباب ہے۔ پہلے جز کی اصلاح و تزکیہ کا کام نماز روزوں کی صورت میں جسمانی عبادات کے وسیلے سے انجام پاتا ہے، جبکہ دوسرے جز کی تطہیر و تزکیہ کے لیے ان لوگوں کو اسلام نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ کے دنیاوی و اخروی فوائد کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کی ادائیگی پر دنیا و آخرت میں بندے کی نیک بختی، کامیابی و کامرانی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ دوسری بات، یہ بندے کو اس کے رب سے قریب کر دیتی ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ اور تیسرا نقطہ، زکوٰۃ کا جو عمل ہے، پروسیس، سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، یعنی مال کے اندر نمو اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ اور دیکھیے، جو تم سود پر دیتے ہو لوگوں کے مال میں اضافہ ہو بڑھنے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو کچھ صدقہ و زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، اس میں اضافہ ہوتا ہے اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ صدقہ و زکوٰۃ کے سبب اس کے گناہوں کو، اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کو ایسا ہی مٹا دیتا ہے کہ جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے صاحب زکوٰۃ کا اخلاق بخیلی اور کنجوسی سے پاک ہو جاتا ہے۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب مال کا کچھ حصہ خرچ کیا جاتا ہے تو اس کا دائرہ بڑھ جاتا ہے اور اس سے بہت سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔